یہ کہانی ہے ایک سست کوے اور محنتی چڑیا کی۔ کوا بہت سست اور کاہل تھا۔ وہ سارا دن آرام کرنے کا عادی تھا۔ دوسری طرف چڑیا تھی جو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن چڑیا نے سوچا، میرا گھونسلہ تو تنکوں کا بنا ہے۔ اگر کسی دن تیز بارش آ گئی تو یہ گھونسلہ ٹوٹ جائے گا، پھر میں کہاں رہوں گی؟ میرے خیال سے مجھے جلد از جلد اپنا گھر پکا کر لینا چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکوں۔ چڑیا نے گھر پکا کرنے کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کی محنت کے بعد اس کا پیارا سا گھر تیار ہو گیا۔ چڑیا بہت خوش تھی۔ گھر بننے کی خوشی میں وہ کوے کو مٹھائی دینے کے لیے گئی۔ کوا سست ہونے کے ساتھ ساتھ لالچی اور جاہل بھی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ چڑیا اس کے گھونسلے کی طرف آ رہی ہے تو خود سے کہنے لگا، یہ چڑیا کی بچی ضرور مجھ سے کچھ مانگنے آ رہی ہوگی۔ جب دیکھو فضول کاموں میں لگی رہتی ہے، اسے آنے تو دو، نانی یاد کروا دوں گا۔ مگر جب لالچی کوے نے چڑیا کے پاس مٹھائی دیکھی تو اس کا ذہن بدل گیا۔ ارے اس کے ہاتھ میں تو کراری مٹھائی نظر آ رہی ہے، اب تو اس کے ساتھ اچھے سے بات کرنی پڑے گی۔ آؤ آؤ چڑیا بہن، مجھے تو تمہیں اپنے گھونسلے کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ بہت شکریہ کوے بھیا، یہ لیجیے میں آپ کے لیے تازہ مٹھائی لائی ہوں۔ لاؤ لاؤ۔ بہت بڑھیا، مزہ آ گیا۔ ارے کوے بھیا، آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ مٹھائی میں کس خوشی میں لائی ہوں۔ ہاں ہاں، کس خوشی میں لائی ہو؟ کوے بھیا، میں نے بڑی محنت سے اپنا گھر پکا کیا ہے۔ آج 1 مہینے کی محنت کے بعد میرا گھر مکمل ہوا ہے، اسی خوشی میں میں مٹھائی دینے آئی ہوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میرے آرام کا وقت ہو گیا ہے۔ چڑیا کو کوے کا رویہ بہت برا لگا اور وہ واپس اپنے گھر کو چل دی۔ مگر دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی، یہ کوا تو بہت ہی خڑوس نکلا، نہ خوشی کا اظہار کیا، نہ مبارک دی اور نہ ہی بیٹھنے کو کہا۔ خیر چھوڑو، اللہ کا شکر ہے کہ میرا گھر محفوظ ہو گیا ہے، اب میں سکون سے اس گھر میں رہوں گی۔ کچھ دن بعد تیز طوفان آیا، خوب گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ چڑیا کی محنت رنگ لائی اور اس کا گھر محفوظ رہا۔ دوسری طرف کوے کا گھونسلہ سارا بکھر گیا۔ کوا بھاگا بھاگا چڑیا کے گھر پہنچا۔ کون ہے دروازے پہ؟ ارے میں ہوں کوا، جلدی دروازہ کھول دو چڑیا بہن، میں بارش میں بھیگ رہا ہوں۔ ارے کوے بھیا، آپ اتنی بارش میں آپ آئے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ ارے بہن، خیریت ہی تو نہیں ہے، بارش اور طوفان کی وجہ سے میرا گھونسلہ بکھر گیا اور میرا یہ حال ہو گیا۔ ارے کوے بھیا، آپ پریشان مت ہوں، آپ اپنے گھر کی مرمت ہونے تک میرے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں۔ جب بارش رکے گی تو ہم لوگ مل کر آپ کے گھر کی مرمت کریں گے۔ چڑیا نے کوے کو گرم گرم سوپ دیا، پھر پیٹ بھر کے کھانا دیا اور پھر آرام دہ بستر بھی دیا۔ کوا تو پہلے ہی کامچور اور سست تھا، اتنی حکمت اور آرام دیکھ کر کوے کا جی للچا گیا اور وہ چڑیا کے گھر ہی رکنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ ارے بھائی، یہاں تو بڑے مزے ہیں، اتنا آرام اور اتنا شاندار گھر میں نے تو پوری زندگی نہیں دیکھا، کیوں نہ ہمیشہ کے لیے چڑیا کے گھر پہ ہی رہا جائے۔ چڑیا بہت رحم دل اور مہمان نواز تھی۔
3 दिन तक चिड़िया इसी तरह कौवे की मेहमान नवाजी करती रही और कौवा खूब मौज उड़ाता रहा। चौथे दिन चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भैया बुरा मत मानिएगा, मगर अब तो बारिश भी रुक चुकी है। मेरे ख्याल से अब हमें मिलकर आपके घोंसले की मरम्मत कर लेनी चाहिए। चिड़िया बहना, आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझसे तो ठीक से चलने फिरने भी नहीं हो रहा, तो अपना घोंसला कैसे ठीक कर सकता हूँ। अरे मुझे माफ कीजिएगा, आप मुझे पहले बता देते तो मैं कभी ऐसी बात न करती। आप आराम कीजिए। चिड़िया ने कौवे के लिए खिचड़ी बनाई और इसे पेश करते हुए बोली, ये लीजिए कौवे भैया, गर्मा गर्म खिचड़ी खाइए, इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे जरा बाहर काम से जाना है, थोड़ी देर से आऊंगी। आपको कुछ चाहिए हुआ तो बिना झिझक ले लीजिएगा। इधर चिड़िया ने सोच रखा था कि वो आज कौवे का घोंसला ठीक करेगी, क्योंकि कौवा बीमार है। चिड़िया मेहनती थी, इसने खुशी खुशी सारा दिन लगा के कौवे का घोंसला ठीक किया। दूसरी तरफ कौवे ने घर में जो कुछ भी था निकाल के खा दिया और घोड़े बेच के सो गया। चिड़िया रात को थकी हारी घर आई और खाने को कुछ ढूंढने लगी, मगर कौवा तो सब कुछ खा चुका था। वो बेचारी भूखे पेट ही सो गई। सुबह उठकर चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भैया, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ। कौवा चिड़िया के साथ चल पड़ा। सामने जाकर कौवे ने देखा कि इसका घोंसला बिल्कुल सही सलामत है और पहले से भी ज्यादा बेहतर हालत में है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने आपका घोंसला ठीक कर दिया। अब आप सुकून से अपने घोंसले में रह सकते हैं। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ये चिड़िया की बच्ची मुझे सुकून नहीं आने देगी, पर मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। रात का खाना तो मैं चिड़िया के घर पे ही खाऊंगा। जो ही शाम हुई, कौवे ने चिड़िया के दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है दरवाजे पे? मैं हूँ कौवा, जल्दी दरवाजा खोल दो चिड़िया बहन। हाय, मैं मर गया। अरे कौवे भैया, क्या हुआ? चिड़िया बहन, आज तो अल्लाह ने बचा लिया, वरना मैं तो गया था। लेकिन कौवे भैया, हुआ क्या? तुम जानती तो हो, मुझ गरीब का तुम्हारे जैसा महफूज ठिकाना तो है नहीं। खुला घोंसला है, जो सांप बिच्छू है हमला कर देता है। आज भी एक बहुत बड़े सांप ने हमला कर दिया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। चिड़िया बहन, आज मुझे यहीं रहने दो, मुझे भूख लग रही है। मेरा मतलब है, मुझे डर लग रहा है। चिड़िया को कौवे पे शक होने लगा। लगता है इस सुस्त कौवे को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है। कभी बहाने बहाने से चला आता है, मगर मैं शक की बुनियाद पर किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगले दिन जब कौवा अपने घोंसले में गया तो चिड़िया ने छुपकर इस पर नजर रखी। कुछ वक्त गुजरा ही था कि चिड़िया ने देखा कौवा अपने ऊपर सुर्ख रंग लगा रहा है। आज मैं इस बेवकूफ चिड़िया से कहूँगा कि मुझ पे उकाब ने हमला करके मुझे सहमी कर दिया है और फिर से आरामदेह घर में लजीज खानों के मजे लूंगा। कितना आसान है इस बददिमाग चिड़िया को बेवकूफ बनाना। अच्छा तो ये बात है, अब तो देख ये चिड़िया कैसे तुझे सबक सिखाती है। चिड़िया ने जहन में एक तरकीब सोच ली थी। कौवे ने चिड़िया के दरवाजे पे दस्तक दी तो चिड़िया अपना सामान उठाए हड़बड़ाई हुई बाहर निकली। कौवे भैया, इस तरफ पे किसी बहुत खतरनाक भूत का साया है। इसने मुझे धमकी दी है
کہ وہ اس درخت پہ رہنے والے کسی پرندے کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو بھی اگر اپنی جان پیاری ہے تو جتنی جلدی ہو سکے یہ درخت چھوڑ کر بھاگ نکلو۔ میں تو جا رہی ہوں۔ بیوقوف چڑیا تو خود ہی گھر چھوڑ کے بھاگ نکلی۔ بھوت ووت کہاں ہوتے ہیں؟ اب میں اس شاندار گھر میں مزے سے رہوں گا اور سکون سے چڑیا کا جمع کیا ہوا کھانا بھی کھاؤں گا۔ جو ہی رات ہوئی گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کوے کے تو سانس سوکھ گئے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے؟ میں اس درخت کا بھوت، میں تجھے کھا جاؤں گا۔ کوے کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ دیکھو بھوت بھیا، مجھے مت مارنا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو صبح ہوتے ہی اس درخت سے کہیں دور چلے جاؤ۔ بھوت بھائی، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، میری جان بخش دو بس۔ کوے نے ساری رات ڈرتے ہوئے کاٹی اور صبح ہوتے ہی درخت چھوڑ کر ایسا بھاگا کہ دوبارہ کبھی مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ اپنی لالچ اور سستی کی وجہ سے کوے نے جیسا تیسا جو ٹھکانا تھا وہ بھی کھو دیا اور ادھر ادھر مارا پھرنے لگا۔ ادھر چڑیا خوشی خوشی اپنے گھر میں سکون سے رہنے لگی۔ پیارے بچوں، سستی اور کاہلی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی اور محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔